یہ واقعہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک ہندو تھا. اس بات کو یاد رکھیں کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل دیا جاتا ہے. ولایت، اللہ سے دوستی یہ اور بات ہے، لیکن جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ضرور دیا جاتا ہے. اس کے پاس مرض سلب کرنے کی طاقت تھی، وہ مرض کو سلب کر لیتا تھا. میں نے بھی کئی سارے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری دی کہ کچھ اولیاء اکرام کہتے تھے کہ جس طرح کی بیماری ہوتی تو اس طرح کا جانور لانے کے لیے کہتے. کسی کو کہتے تو مرغا لے کے آنا ہے، تو کسی کو کہتے کہ بکرا یا بکری لے کے آنا، اور اس کا مرض جو ہے وہ سلب کر لیتے تھے. اس جانور کو مر جانا تھا اور اس کو شفا مل جاتی تھی. اس میں یہ طاقت تھی کہ مرض کو سلب کر لیتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے. تو سارے مریدین جو تھے وہ اکٹھا ہو گئے. اب ان میں سے ایک مرید کے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے مرشد کو شفا کرنے کے لیے اس بندے کو لے کے آؤں، اس ہندو کو لے کے آؤں. مرشد تو وہی ہے جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا. خبردار کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ خبردار. وہ ابھی دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ خبردار، اس کو ہرگز نہیں لانا یہاں تک کہ میں مر نہ جاؤں. اس کو ہرگز، اس ہندو کو ہرگز نہیں لانا. آپ اور زیادہ بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے کہ مریدین نے، اور ان کے پاس کوئی چارہ تھا نہیں، تو اس ہندو کو لے کے آئے. آپ رحمت اللہ علیہ آنکھ کھول کے دیکھا، تو جیسے ہی آنکھ کھول کے دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو اس ہندو بازو بیٹھا ہوا نظر آیا. تو آپ تو سمجھ گئے کہ سارا معاملہ کہ ایسا ہوا. تو قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے چکانا ہے. کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجھ میں یہ طاقت کیسے آئی، تجھ میں یہ مرض سلب کرنے کی طاقت کیسے آئی. تو وہ کہتا ہے کہ حضور، کہ میں اپنے نفس کا مخالفت کرتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے کہ کھا تو میں نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے کہ مت کھا تو میں کھاتا ہوں. کہتا ہے کہ پانی پی تو میں نہیں پیتا. کہتا ہے کہ مت پی تو پیتا ہوں. کہتا ہے کہ سو جا تو میں بیٹھ جاتا ہوں. کہتا ہے کہ بیٹھ جا تو میں سو جاتا ہوں. ہر چیز میں الٹ کرتا ہوں، بالکل اس کے خلاف کرتا ہوں. جو وہ چاہتا ہے ٹھیک اس کے الٹ کرتا ہوں. اسی لیے مجھ میں یہ طاقت آ گئی. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میں سب کچھ الٹ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ طاقت، نفس کی الٹ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ طاقت ملی. تو اسلام کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہ اس ہندو نے کہا کہ حضور، میرا نفس نہیں مانتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میرا نفس نہیں مانتا. تو شیخ نے فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میرے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ طاقت ملی. تو ادھر بھی الٹ کر تیرا نفس کہتا ہے کہ اسلام قبول مت کر، کلمہ مت پڑھ، تو یہاں بھی تو الٹ کر. تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ شیخ کی دعا تھی، تو کہنے لگا کہ سرکار مجھے کلمہ پڑھائے، اور وہ
مسلمان ہو گیا۔ اب آپ یہاں سوچیں کہ ایک ہندو اپنے نفس سے مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ طاقت آتی ہے، اگر یہی کام کوئی محمد کرے تو یہی کام اگر کوئی محمد ہی کرے تو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور پتے کی بات بتاتا ہوں، ہر کوئی کامل مرشد کے تلاش میں ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم کوئی کامل مرید بننے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ ہمارے اولیاء کرام جتنے بھی تھے کاملین تھے، کیا ان کے سارے مریدین جو تھے وہ اعلیٰ مرتبے پر پہنچے، اعلیٰ مقام پر پہنچے؟ نہیں۔ وجہ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے صحابی تھے؟ کیا سب کا مرتبہ ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی بیٹھا کرتے تھے، ان کے باتیں سنا کرتے تھے، سنتوں پر عمل کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھا انہوں نے، سارے صحابیوں نے کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی سب کا مرتبہ ایک نہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو منافق ہوئے۔ پتے کی بات یہ ہے کہ کامل مرشد ہونے کے باوجود بھی وہ اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکتے، کہ جب تک مرید کامل نہیں ہوتا، صرف مرشد کا کامل ہونا ضروری نہیں کہ مرید بھی کامل ہونا ضروری ہے۔ اب تک جتنے بھی غلطیاں ہوئی، اللہ سے توبہ کریں کہ اے پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون اگر 2 دن پہلے، صرف 2 دن پہلے اگر توبہ کر لیتا تو آج وہ جہنمی بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی فرعون کی طرح مت بنے، مرنے سے پہلے 2 دن اگر وہ توبہ کر لیتا۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا آخری وقت میں آمنت بربی موسیٰ کہنے لگا، لیکن کیا فائدہ؟ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے 2 دن پہلے ہمیں کیا خبر کہ ہماری موت 2 دن بعد آنے والی ہے؟ تو علماء نے، بزرگان دین نے، نبی کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تمام ائمہ اور محدثین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ خبردار، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے، کہ میں نے اپنے پاؤں میں ایک جوتی تو ضرور پہنا ہے، کہ معلوم نہیں دوسرے پاؤں میں جوتی پہنوں گا یا اس سے پہلے میری موت آ جائے گی، معلوم نہیں بازار میں وہ کپڑا بن کے آ گیا جس کو میرا کفن بننا ہے۔ اسی لیے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اب 2 دن پہلے تو ناممکن ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہر روز اپنی موت کو یاد کرو اور توبہ کرو۔ جب بھی تم نماز پڑھو تو دل میں یہی خیال ہونا چاہیے کہ آج ابھی جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میرے آخری نماز ہے، اس طرح پڑھو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سننے کا شوق ہمارے دل میں پیدا کرے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔